بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معزز ناظرین، ہندہ بنت عتبہ کون تھی اور اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ کیوں چبایا، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل ویڈیو سمجھ آئے۔ ہندہ بنت عتبہ بن ربیعہ قریش کے ایک طاقتور اور بااثر خاندان میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد عتبہ بن ربیعہ مکی کے سرداروں میں سے ایک تھے اور ان کا خاندان بنی عبد الشمس سے تعلق رکھتا تھا جو قریش کے بڑے قبیلوں میں سے تھا۔ ہندہ کی شادی ابو سفیان بن حرب سے ہوئی جو بعد میں قریش کے سب سے بڑے سردار بنے۔ عرب معاشرے میں قریش خواتین کو عام طور پر سیاسی اور عسکری معاملات میں براہ راست مداخلت کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، لیکن ہندہ ایک غیر معمولی خاتون تھی۔ وہ ذہین، چالاک اور انتہائی اثر و رسوخ رکھنے والی خاتون تھی جنہوں نے اپنے قبیلے کے معاملات میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ ہندہ کی اسلام سے دشمنی اور جنگ بدر کا اثر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو ہندہ ان اولین لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ وہ اسلام کو قریش کے اقتدار اور ان کے بتوں کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتی تھی۔ ان کے شوہر ابو سفیان بھی اسلام کے شدید مخالف تھے اور قریش کے تمام بڑے فیصلوں میں پیش رہتے تھے۔ جب جنگ بدر ہوئی تو قریش کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے، جن میں ہندہ کے والد عتبہ بن ربیعہ، چاچا شیبہ بن ربیعہ اور بھائی ولید بن عتبہ بھی شامل تھے۔ یہ ثانیہ ہندہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی اور قسم کھائی کہ جب موقع ملا وہ اپنے باپ اور خاندان کے قتل کا بدلہ ضرور لے گی۔ جنگ احد اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے انتقام۔ ہندہ نے جنگ بدر میں ہونے والے شکست کا بدلہ لینے کے لیے خاص طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان کے والد کو قتل کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے ہندہ نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب کو لالچ دیا کہ اگر وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے تو وہ اسے آزاد کر دے گی۔ جنگ احد میں جب قریش اور مسلمانوں کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی تھی، وحشی موقع کی تلاش میں تھا۔ جب اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنگ کے میدان میں بہادری سے لڑتے دیکھا تو اس نے دور سے نیزہ پھینکا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ جب ہندہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی تو وہ شدت جذبات میں جنگ کے میدان میں آئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے قریب پہنچی۔ روایت کے مطابق انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی لیکن اسے نگل نہ سکی۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کو مسح کر دیا اور ان کے کان اور ناک کاٹ کر بطور نشانی لے گئی۔ فتح مکہ اور ہندہ کا قبول اسلام۔ جنگ احد میں وقتی کامیابی کے باوجود قریش اسلام کو ختم کرنے میں ناکام رہے۔ چند سال بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکے کو بغیر کسی خونریزی کے فتح کر لیا تو قریش کے تمام سردار اور ان کے حامی خوف زدہ ہو گئے۔ ہندہ اور ان کے شوہر ابو سفیان بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں اپنی جان کا خطرہ لاحق تھا۔ روایت کے مطابق ہندہ نے چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کیا۔ وہ نقاب میں تھی تاکہ انہیں پہچانا نہ جا سکے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان لیا۔ ہندہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا میں سب سے زیادہ آپ کے گھرانے سے دشمنی کی، لیکن آج میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہندہ کا کردار۔ ہندہ کا اسلام قبول کرنے کے بعد کردار یکسر بدل گیا۔ وہ پہلے اسلام کی شدید دشمن تھی، لیکن جب انہوں نے اسلام کی حقیقت کو جانا تو وہ ایک نیک اور بہادر مسلم خاتون بن گئی۔ جب یرموک کی جنگ میں مسلمانوں نے رومیوں سے جنگ کی تو ہندہ نے دیگر مسلمان خواتین کے ساتھ شرکت کی اور زخمیوں کی مدد کی۔ بعض روایت کے مطابق وہ مجاہدین کو جوش دلاتی رہیں اور دشمن کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرتی رہیں۔ وفات اور تاریخی اثرات۔ ہندہ کی وفات کے بارے میں روایت زیادہ تفصیل سے نہیں ملتی، لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔
ہندہ کی زندگی ایک حیران کن تبدیلی کی علامت ہے۔ وہ ابتدا میں اسلام کی شدید دشمن تھی، لیکن بعد میں ایک مخلص مسلمان خاتون بن گئی۔ ان کی کہانی اس بات کی علامت ہے کہ انسان کتنا بھی گنہگار ہو، اگر وہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اور انفارمیشن پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔